جو پچھلا میں نے آپ کو ریفرنس دکھایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یوسف تھا وہ مریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، ساتھ رہتا تھا، لیکن قرآن اور بائبل کے مطابق جو مریم علیہ السلام کنواری تھی، جب وہ کنواری تھی تو یوسف کا کیا کام ہے ان کے ساتھ؟ یہ میں نے آپ کو سب کرسچنوں کو اوپن چیلنج کرے آ کے کہ اس کا کیا رول ہے مریم علیہ السلام کی لائف میں جب وہ کنواری تھی، تو کنواری ہوتے ہوئے ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکا کیسے رہ سکتا ہے؟ اچھا، اسی بات کا ذکر اب متی چیپٹر 1 ورس 20، متی چیپٹر 1 ورس 24، متی چیپٹر 1 ورس 18 اور متی چیپٹر 1 ورس 19، متی چیپٹر 2 ورس 13، لوکا چیپٹر 2 ورس 16، لوکا چیپٹر 2 ورس 27، لوکا چیپٹر 2 ورس 41، لوکا چیپٹر 2 ورس 43۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں ریفرنسز، اس میں بھی صاف طور پر لکھا ہے کہ یوسف نامی ایک لڑکا، ایک شخص، ایک آدمی، ایک مین جو تھا وہ میری کے ساتھ رہتا تھا۔ کیوں رہتا تھا اس کا میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ گوگل کریں گے نا جیسس اسلام کی ولادت کو، یوٹیوب گوگل کے اوپر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت سی امیج اور پک نظر آئیں گی، جو ویڈیو بھی نظر آئیں گی کہ یسوع علیہ السلام کے بارے میں انہوں لوگوں نے، کرسچنوں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ صاف طور پر میں نے ایک پک آپ کے سامنے لگائی ہوئی بھی ہے اسکرین کے اوپر، کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف جو ہے نا، یہ نہ اس یوسف کو اور مریم کو اور جیزس کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ، یہاں تک کہ یوسف نے ہینڈ بھی لگایا ہوا ہے مریم علیہ السلام کو، حالانکہ وہ کنواری تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک جگہ تو وہ کہہ رہی ہیں مجھے کبھی کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، میں بچہ کیسے پیدا کروں؟ اور یہ جو گوگل نے پک آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے، کسی کرسچن نے بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ہینڈ لگایا ہوا ہے مریم پاک، مریم جن کو مریم پاک بولا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی ان لوگوں نے کیسی کیسی یہ امیجز بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یوسف مریم کے ساتھ ان کی پیدائش کے وقت تھا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو پک بھی دکھائی۔ اور آپ جب پڑھتے ہیں یسوع علیہ السلام کی پیدائش کی کتاب کا پہلا باب، اس کی لائن نمبر 9 سے لے کر 11 تک پڑھتے ہیں تو وہاں پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ مفہوم یہ ہے کہ یوسف ایک بڑھیا عورت جو تھی نا، وہ غار میں موجود تھی جب جیسس علیہ السلام پیدا ہوئے اور اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ یہ مفہوم ہے اس لائن کا، ٹھیک ہے؟ اب یوسف، ٹھیک ہے، جو مریم، جس مریم کو یہ پاک بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک غیر محرم دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے تب بھی اس کو غیر محرم دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسی انہوں نے لاجک پیش کر دی یار؟ ہماری جو آج کی سٹریم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کی اعلان نبوت تک کی سٹریم ہے۔ ابھی پیدائش کے ذکر کے بعد انشاءاللہ ان کی بچپن کی زندگی کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یہاں تک ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یوسف ان کے ساتھ تھا۔ کیوں تھا بھائی؟ ابھی ان لوگوں کا کویسچن پھر یہ آئے گا، یہ کھو جی کہ یوسف کی تو منگنی ہوئی تھی، مریم کے ساتھ منگنی ہوئی تھی اس لیے وہ اس کے ساتھ۔ اچھا، منگنی کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے متی چیپٹر 1 ورس 18، لوکا چیپٹر 1 ورس 27 میں، وہاں پہ لکھا ہوا اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اچھا، ایک جگہ پہ مریم علیہ السلام کو کنواری بول رہی ہے بائبل، اور دوسری جگہ کہہ رہی ہے کہ اس کی منگنی ہوئی تھی۔ منگنی جس ورس میں، جس لائن میں منگنی کا لفظ موجود ہے، اسی لائن میں کنواری کا لفظ موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں، میں ابھی آپ کو تھوڑا سا آگے لے آؤں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، جب آپ متی چیپٹر 1 ورس 20 اور متی چیپٹر 1 ورس 24 پڑھتے ہیں، وہاں پہ مریم علیہ السلام کو یوسف کی بیوی بولا گیا ہے۔ کیا بولا گیا ہے؟ یوسف کی بیوی بولا گیا ہے۔ اور بھائی کو منگنی کے بعد بھی کوئی بیوی بنتی ہے؟ بیوی تو بنتی ہے نکاح کے بعد، بیوی تو بنتی ہے شادی کے بعد۔ یہاں پہ منگنی کے بعد کون سی بیوی بن گئی؟ منگنی کے بعد کیسا وہ رشتہ ہے کہ منگنی کے بعد ہی لڑکا لڑکی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے؟ ایک اور آپ کو میں لے کے چلو ریفرنس دیتا ہوں۔ ابھی میری لائیو ایک بات ہوئی تھی کرسچن کے ساتھ، میں نے اس کو یہی بولا تھا، تو اس نے آگے سے پتا کیا بولا میرے ساتھ؟ اس وقت جو ہے نا شادیاں اسی طرح کی ہوا کرتی تھی کہ جیسے منگنی ہوتی ہے نا، بس اسی طرح کی شادیاں ہوا کرتی تھی۔ اب میں اس کو منہ توڑ جواب دینے لگا ہوں، اگر
इसी तरह की शादी हुआ करती थी, तो यूसुफ ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ अज़वाजी ताल्लुक क्यों नहीं कायम किया? क्यों वो उस वक्त कंवारी थी? क्यों जब जिब्राइल उसके पास आए, क्यों उस वक्त उन्होंने जो यूसुफ ने जो है ना उनको हाथ भी नहीं लगाया? हालांकि कुरान के मुताबिक मरियम अलैहिस्सलाम कंवारी थी, उनकी कोई मंगनी नहीं हुई थी, उनकी कोई शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब इनकी बाइबल पढ़ते हैं, मुताबिक उनकी मंगनी हुई थी, उनके साथ यूसुफ रहता था, और जब यूसुफ उनके साथ रहता था उसने हाथ क्यों नहीं लगाया? अगर इसी तरह की शादी, इसी तरह का निकाह होता था उस दौर में, तो क्यों यूसुफ ने जो है ना टच नहीं किया? टच ना करने का मतलब यही है कि वो, उनकी शादी नहीं हुई, उनका निकाह नहीं हुआ, उनका अकद नहीं हुआ, और जब उनका अकद नहीं हुआ वो एक साथ कर क्या रहे हैं? ठीक है, उनको कुंवारी तो तुम लोगों ने साबित कर दिया, पाक साबित कर दिया, हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान के मुताबिक वो पाक है, कुंवारी हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये जो आप खुद की तरफ से यूसुफ को बीच में लाके खड़ा कर, ये इन्होंने गलत किया। क्या सिर्फ जो है ना उनका उनके साथ रहना किस चीज की दलील है? ये आजकल के जो लड़के भी देखे, लड़के भी देखे, हाँ जी मंगनी के साथ तो लड़का लड़की बैठ भी सकते हैं, एक रूम में रह भी सकते हैं, घर में रह भी सकते हैं। ये अपनी माओ बहनों को इजाजत देंगे? मैं आज इन सब लोगों को ये चैलेंज करता हूँ जो लोग कहते हैं कि हाँ जी ये ऐसा होना। अच्छा, वो अपनी बेटियों की जो मंगनियां करके अपने जो है ना बेटियों को उनके भेजे हैं ससुराल, लड़कों के साथ निकाह के बगैर भेजते हैं, बहनों को भेजते हैं। अपनी माँ बहन के लिए तो इनके अंदर गैरत जाग जाएगी कि नहीं जी नहीं, अभी तो मंगनी हुई है, अभी कैसे भेज सकते हैं? तो जो नबी की माँ है उसके बारे में ऐसे लफ्ज जो बाइबल में लिखे, इनको हया ही नहीं है जरा सी भी। उस वक्त शादियां इस तरह की हुआ करती थी। इसका जवाब सुन लो जनाब। जो शादी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 1 में, लुका चैप्टर 20 वर्स 34 में आपके सामने वो शादी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ब्याह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैरिज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जब हम पढ़ वो वर्स, वो लाइंस जहां पे यूसुफ की मंगनी की बात हुई है मरियम के साथ, वहां पे मैरिज का लफ्ज क्यों नहीं मौजूद? शादी का लफ्ज क्यों नहीं मौजूद? ब्याह का लफ्ज क्यों नहीं मौजूद? वहां पे जो लफ्ज मौजूद है वो आपके सामने है, ठीक है। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ मंगनी का लफ्ज मौजूद है, ठीक है, और यहां पे कोई भी शादी का लफ्ज मौजूद नहीं है। और मैंने आपको जो इंग्लिश में वहां पे लिखा हुआ था मंगनी के लिए, उन लाइनों में जो मंगनी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसको मैंने गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर ट्रांसलेट करके आपके सामने रखा हुआ है। मैरिज को सबसे पहले मैंने रखा, मैरिज का मतलब आया शादी। बेथरोट का लफ्ज आपके सामने रखा, उसका मतलब आया मंगनी। जब उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया, हिंदी में भी ट्रांसलेशन आपके सामने है, और वहां पे हिंदी में भी ट्रांसलेशन यही आ रही है, मंगेतर। मंगेतर यानी कि जिसके साथ मंगनी हुई हो उसको मंगेतर कहते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि इस तरह की शादी हुआ करती थी, और भाई इदा दी शादियां नहीं होंदियां। बाइबल चेकेगा क्या कि उन्होंने मंगनी हुई है, दूसरी जगह शादी का लफ्ज भी मौजूद है, ब्याह का लफ्ज भी मौजूद है, मैरिज का लफ्ज मौजूद है। ਇਹਦਾ मतलब है शादी होर हुंदी है, मंगनी होर हुंदी है। आगे चलते हैं जनाब।